بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ کا و صحابہ کا یا رحمت للعالمین۔ سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو چودھری عبدالقیوم کی طرف سے السلام علیکم۔ ان دنوں ملک کے بعض حلقوں میں یہ بحث چل رہی ہے یا کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ملک میں اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے یا مارشل لا آئے گا۔ اس چیز کے پر بعض حلقوں میں بڑی شدت کے ساتھ بحث و مباحثہ چل رہا ہے اور یہ کیاس آرائیاں جاری ہیں کہ ملک میں مارشل لا کے حالات پیدا ہو رہے ہیں یا مارشل لا کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ تو اس صورتحال سے جو سیاسی حلقے ہیں ان میں بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کیوں اسٹیبلش ہوئی ہے، اس طرح کے جو حالات ہیں وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں کہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے مارشل لا کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بدترین جمہوریت ہے نا وہ بھی مارشل لا سے بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے جو اعمال ہیں، ان کی جو کوتاہیاں ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کی بنا پر کئی دفعہ اس ملک میں مارشل لا آیا اور 30 سے 40 سال تک یہاں مارشل لا کی حکومتیں چلتی رہی ہیں۔ اب بھی کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کسی کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو عوام ہے وہ موجودہ حالات سے بہت مایوس ہے۔ جو جمہوریت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی عوام کو، حکمران عوام کے مسائل نہیں حل کر رہے، عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا کہ اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے ملک میں، اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے، خاص طور یہ جو بجلی کے بل ہیں اور جو پٹرول کی آئے روز قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، انہوں نے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، لوگوں کا زندگی کو مشکل بنا کے رکھ دیا۔ یہ عام بات ہے کہ لوگوں کو بجلی کے بل ان کی آمدن سے زیادہ وصول ہو رہے ہیں۔ اب یہ جب صورتحال ہو تو کیا ہوگا؟ لوگ اپنے زیورات بیچنے پر مجبور ہیں، قرضے اٹھانے پر مجبور ہیں۔ میں یقین کریں کہ میں اپنی ایک خود دیکھی سنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند دن پہلے میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا، مغرب کی نماز تھی، مغرب کی نماز پڑھی ہے، فرض ادا کیے ہیں، تو ایک بڑا 16 17 یا 18 سال کا بڑا خوبصورت بچہ جو اٹھ گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر، باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کر کہ وہاں لوگوں سے درخواست کی کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے حالات بہت خراب ہیں، وہ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے۔ بہرحال میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ جب میں آیا مسجد کے مین دروازے پر تو وہاں وہ بچہ کھڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یار آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ اتنے ینگ بیٹے ہو، خوبصورت ہو اور الحمدللہ آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، مطلب نظر آتا ہے کہ آپ ایک اچھے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ میری والدہ کھڑی ہے، وہ برقعے میں خاتون کھڑی تھی وہاں، انہوں نے کہا اس کے ہاتھ میں بل ہے، دیکھ لیں جا کر کہ ہمارا بل اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اسے پے نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا گاؤں شہر سے کم از کم یہاں سے کوئی 20 کلومیٹر دور ہے، ہم شہر میں آئے ہیں کہ یہاں شاید ہمیں لوگ پہچانتے نہیں، ہم کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، تو مجبوراً مسجد میں آ کر یہ قدم اٹھانا پڑا ہے کہ بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے مسجد میں لوگوں سے مدد کرنے کی اپیل کی جانا چاہیے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنے زیورات بھیجے اور اپنے بل ادا کرے۔ یہ ہے صورتحال۔ اوورآل یہ ہے یہ جو آڈیو لیک کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس نے یہ جو ایک ہفتے سے چل رہا ہے، ابھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، ابھی یہ بہت آگے تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس آڈیو لیکس نے حکمرانوں کو ننگا کر کے رکھ دیا۔
حکمرانوں کی اصلیت عوام پر یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ جو نمائندے ہیں، ان کو ہم لوگ ہی منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ 22 کروڑ عوام کے یہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں، تو عوام انہیں اس لیے اقتدار میں بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ کام کریں، عوام کے مسائل حل کریں۔ لیکن ان دنوں کی نہیں، 75 سالوں کی یہ ایک پریکٹس ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عوام کو مایوس کیا ہے۔ اب لوگ عاجز آ چکے ہیں، حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے، لوگوں کا جمہوریت سے، سیاست سے یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں بہت میں مختصراً آپ کو بیان کر رہا ہوں، جن کی بنا پر ایک تو عوام کا حکمرانوں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، وہ حکمرانوں سے مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں جمہوریت نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا ہے۔ تو یہ ایک تو صورت، اور ادر سائڈ پہ جو حالات ہیں آڈیو لیک سے ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ لوگ سیاستدانوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں یہ چیزیں، یہ چین گوئیاں، یہ افواہیں سر اٹھا رہی ہیں کہ شاید ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن ویسے تو اگست میں، یہ جو سال آ رہا ہے 7-8 مہینے بعد الیکشن ویسے بھی ڈیو ہے۔ تو یہ جو غیر مقبول حکومت ہے، یہ اس عوام میں مقبولیت نہیں حاصل کر رہی تھی۔ جب سے عمران ہاں گیا ہے، وہ پہلے غیر مقبول ہو رہا تھا، لیکن یقین کریں وہ اس کی میرا ساکھ بچ گئی ہے کہ حکومت جانے سے۔ اب یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، مسلم لیگ نون کے شہباز شریف وزیر اعظم ہے، غیر مقبولیت کے ریکارڈ مکمل کر رہے ہیں یہ۔ تو ایسے حالات میں عوام کیا کریں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید اب الیکشن نہیں ہوں گے، مارشل لا آ جائے گا، یا یہ کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خواہش کو آپ چھوڑیں۔ ہمیں تو سیاستدانوں کے اعمال دیکھنے ہیں، ہمیں سیاستدانوں کی کارکردگی دیکھنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس حکومت کے لیے اور عوام کے لیے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کی کارکردگی صفر نظر آتی ہے، وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ عوام کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کرو، تو حکومت ادھر توجہ نہیں دیتے، وہ یہ جو اپنا دوسرا جینڈر کا معاملہ ہے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ کسی کی 22 کروڑ عوام نے کسی کا کوئی مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو جینڈر کا بل ہے اسے منظور کرایا جائے؟ عوام تو اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن حکومت ادھر توجہ نہیں دیتی، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ وہ نیب کے کیسز ختم کر رہے ہیں، وہ جو احتساب کا قانون ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، خود ریلیف لے رہے ہیں، NRO لے رہے ہیں۔ یہ ہے جو صورتحال ہے۔ اس سے لازمی طور پر عوام ان سے مایوس ہو رہے ہیں، ان سے بددل ہو رہے ہیں، تو یہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ان کی تمام تر توجہ جو ہے نا اپنی ذات کے حوالے پر، ذاتی مسائل پر ہے۔ یہ NRO دے رہے ہیں، اپنے جو کیس ہے انہیں فنش کروا رہے ہیں۔ تو مریم نواز کو اوور نائٹ اپنا بری ہو جاتی ہے، تمام کیسز میں کوئی پروسیس نظر نہیں آتا، اس کا عدالتی پروسیس بھی نظر آتا۔ جب چاہا وہ اسحاق ڈار صاحب تشریف لے جاتے ہیں، وہ 5 سال ملک کا رخ نہیں کرتے۔ تو جب حالات ایسے بنے ہیں، ان کی حکومت آئی ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے، تو وہ سیدھے سینٹ میں چلے گئے ہیں، وہاں حلف اٹھایا، سیدھے اپنا وزیر خزانہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ جو ان کے خلاف کیسز تھے انہیں وائٹ واش کرنے کی بھی کوئی کسی قسم کی پریکٹس نہیں کی، عدالت میں رسماً بھی حاضر ہو کر انہوں نے ضمانت نہیں لی، وہ تو مفروض تھے عدالت۔ یہ مطلب جو حالات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکمرانوں کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنے جو معاملات ہیں انہیں سیدھا کر رہے ہیں۔ کیسز وڈرال ہو رہے ہیں اوور نائٹ، نیب سے، عدالتوں سے وہ کلیئر ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایسے میں مارشل لا کی آوازیں اٹھ رہی ہیں یا کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، تو جو کوئی غلط بات نہیں، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ الیکشن ہونی چاہیے، جمہوریت کوئی گاڑی کو پٹری پہ چلتے رہنا چاہیے، جمہوریت کو ڈیولپ ہونا چاہیے، سیاست میں شعور آنا چاہیے، عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، ملک کے کو ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہیے۔ لیکن نہیں، ان حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر رکھ دیا ہے، قومی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔
سیاسی حالات اب طریقہ شکار ہیں، تو اب بھی اگر یہ حکمران جو سیاستدان ہیں کوئی سلوشن نکالیں، کوئی ایجنڈا بنائیں حکومت ملک کے بیٹرمنٹ کے لیے، تو اچھی بات ہے۔ یہ صدر مملکت عارف علوی نے بھی کہا ہے کہ الیکشن اگلے سال ہونا ہے، لیکن اگر سیاستدان مل بیٹھ کر اس کا کوئی سلوشن نکال لیں، کوئی 2-4 مہینے آگے پیچھے کر لیں ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھی بات کہ مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں، میں دہرا کر کہہ رہا ہوں، اور اس کی رائے ہموار ہو رہی ہیں یا ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی سیاستدانوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس وقت ہے کہ وہ سنبھل جائیں، ملک کو مارشل لا سے بچائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔